بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی طارق مسعود صاحب جو ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، انہوں نے جہلم کی انٹری کے لیے جس دن کا انتخاب کیا وہ ان کے حسن انتخاب کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ یوم اساتذہ کا دن انہوں نے رکھا۔ مرزا محمد علی جہلمی ایک عرصہ سے یہ دعویٰ اور نعرہ بلند کر رہا تھا کہ میری یہ کرامت ہوگی اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ قیامت تو آ سکتی ہے، مفتی طارق مسعود صاحب جہلم نہیں آ سکتے۔ وہ ان کے سامنے بیٹھنا نہ بیٹھنا ایک الگ بات ہے، لیکن اس دعوے کے اندر تو مرزا محمد علی جہلمی جھوٹا ثابت ہو گیا ہے اور اس کی کرامات کا ڈھول جو ہے اس کا پول کھل گیا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب پہنچ گئے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتلاؤں کہ غلام احمد قادیانی بھی اسی قسم کے دعوے کیا کرتا تھا کہ ثناء اللہ امرتسری صاحب کبھی قادیان نہیں آ سکتے، کہ جب بھی وہ وہاں پہنچ جاتے تھے اس کا دعویٰ تو جھوٹا ہو جاتا تھا۔ اب اصولی طور پہ چاہیے تو یہ تھا کہ مرزا جہلمی اپنی شرمندگی کو مٹانے کے لیے کم از کم ان سے مل لیتا۔ دعوے میں تو وہ جھوٹا ثابت ہو ہی گیا، کم از کم وہ ان کو ویلکم کرتا، ان کو اپنے سامنے بٹھاتا، فہم تفہیم کی کوئی پوزیشن لاتا، کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہو جاتا، تو شاید اس کے یہ جو باطل دعوے تھے ان کے اوپر کسی قسم کی گرد پڑ سکتی تھی۔ لیکن اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ مرزا جہلمی جو بھی دعویٰ کرتا ہے وہ اس کے اندر جھوٹا ہے۔ شریعت کا اصول ہے کہ ایک بندہ جب آدمی جھوٹا ثابت ہو جائے تو وہ سکہ نہیں رہتا۔ مرزا کی اب کوئی بات سکہ شرعی اصولوں کے تحت اس لیے بھی نہیں رہتی کہ مرزا ہر وقت مفرور بیگ ہے۔ کبھی ہمارے علماء نے تو عتیق الرحمان الوی صاحب اور ابو یحییٰ نور پوری صاحب نے 10-10 لاکھ روپے کا انعام رکھا ہوا ہے کہ یہ صرف 1 گھنٹہ آن لائن بیٹھ جائے اور 1 گھنٹہ ہم جہاں سے قرآن اوپر سے دیکھ کے پڑھنے کا کہیں وہاں سے پڑھ کے دکھا دے، عربی کی عبارت جو کہیں اوپر سے پڑھ کے دکھا دے، یہ نہیں پڑھ سکتا۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب مبارکباد کے بھی مستحق ہیں، اور مفتی طارق مسعود صاحب کا وہاں جانا اس بات کے اوپر دلالت ہے کہ مفتی طارق مسعود حقیقی معنوں میں اس کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے تھے۔ اور یہ جتنی اس نے ویڈیو چڑھائی ہیں کہ مفتی صاحب کے خلاف وہ نہیں آئیں گے، وہ جہلم کبھی نہیں آ سکتے، ان کے بڑے میرے سامنے نہیں بیٹھ سکتے، یہ میری کرامت ہے، وہ سارے کے سارے دعوے اور نعرے جھوٹ کا پلندہ ثابت ہو گئے۔ پھر ایک بات بہت اہم اور ضروری ہے کہ مرزا محمد علی جہلمی اپنے چینل سے ان کو دھمکیاں لگا رہا ہے کہ آپ کو سی ٹی ڈی اور پولیس ڈھونڈ رہی ہے، جس کا طاہر شرفی صاحب نے کلی طور پہ انکار کر دیا کہ یہ جھوٹ ہے، کوئی پولیس اور کوئی سی ٹی ڈی۔ مفتی طارق مسعود کوئی کریمنل آدمی نہیں ہے کہ اس کو پولیس اور سی ٹی ڈی ڈھونڈے۔ آپ نے یہ جو بات کی ہے کہ کیا مفتی طارق مسعود صاحب کو سی ٹی ڈی نے یا پولیس نے یا کسی اور ادارے نے روکا ہے یا ان کو تلاش کر رہی ہے، یہ بالکل جھوٹ پہ مبنی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے کوئی کرائم نہیں کیا ہے کہ ان کو پولیس گرفتار کرتی یا سی ٹی ڈی یا کوئی ملک کے سلامتی کے ادارے ان کے پیچھے جاتے۔ اگر وہ جہلم میں آئے ہیں، وہاں رہ رہے ہوں گے، انہوں نے اپنا نمبر بھی دیا ہے، اگر کسی کو کوئی پوچھنا ہوتا تو وہ ان کو فون کر لیتا کہ مفتی صاحب آپ یہاں پر ہیں یا آپ سے بات کرنی ہے یا کچھ ہے۔ یہ بالکل کذب بیانی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مرزا صاحب ہیں، انجینئر صاحب، انہیں بھی چاہیے بلا وجہ بڑھ کے نہ مارا کریں، ماحول خراب نہ کیا کریں۔ اس ملک کے اندر لوگ جو ہیں وہ اپنے عقائد کے معاملے میں بڑے حساس ہیں، اور بالخصوص اصحاب رسول و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے ایسی گفتگو کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے جس سے انتشار پھیلے یا جس سے اشتعال پھیلے۔ تو بالکل مفتی صاحب کو نہ کسی ادارے نے تلاش کیا ہے، نہ پوچھا ہے، نہ کوئی ان کے پیچھے گیا ہے۔ وہ جب تک یہ ان کا ملک ہے، کوئی جہلم دوسرا ملک تو نہیں ہے کہ یہاں کی حکومت اور ہے، ویزا لینا پڑتا ہے۔ وہ جب تک چاہے وہاں رہ سکتے ہیں، ان کو ہر طرح سے پاکستانی شہری ہونے کے یہ حق ہے۔ بلکہ اگر کہیں وہ یا کوئی بھی علماء میں سے جو شخصیات ہیں بڑی، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی مسئلہ ہے یا کوئی خطرہ ہے یا کوئی بات ہے، تو ہم ان کی خدمت کے لیے ہر وقت حاضر ہیں۔ لیکن یہ سارا ایک پراپیگنڈا ہے، جھوٹ ہے کہ مفتی صاحب کو پولیس نے یا سی ٹی ڈی نے یا کسی ادارے نے تلاش کیا اور وہ نہیں تھے یا وہ ان کے ادارے پیچھے ہیں۔ بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مرزا صاحب اپنی لڑائی خود لڑیں، اداروں پہ بھی نہ ڈالیں، پولیس پہ بھی نہ ڈالیں۔ انہوں نے چیلنج دیا، وہ آ گئے وہاں پر۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ مرزا صاحب انہیں ویلکم کرتے، اب وہ خود غائب ہو گئے۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے تمام حجت کے لیے جانے سے پہلے بھی ویڈیو بنوائی۔ 48 گھنٹے مجھے جہلم میں آئے ہوئے مکمل ہو چکے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور میں نے 48 گھنٹے پہلے یہ ریکارڈ کروایا تھا کہ میں
اسپیشل کراچی سے جہلم آیا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے جہلم کراچی سے 20-22 گھنٹے کا سفر ہے، کافی دور ہے جہلم۔ کتابوں کا پورا بورا لے کر آیا تھا میں، اور اس پہ میں نے یہ کہا تھا کہ بھئی آپ ایک یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ کر دیں، تو عجیب عجیب باتیں کی جا رہی ہیں کہ بغیر بتائے آ گئے۔ بھئی میں جہلم میں بغیر بتایا ہوں، آپ کے گھر تو بغیر بتائے نہیں آیا تھا نا میں، آپ کے گھر تو میں بتا کے آ رہا تھا، آپ کو 2 دنوں کا میں نے ٹائم دیا، 2 دن میں آپ کا کوئی بھی نمائندہ رابطہ کر لیتا جو یوٹیوب پہ آپ اس کا نمبر اپلوڈ کر دیتے۔ لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اتنی زیادہ غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا جس کی ہمیں توقع نہیں تھی۔ افواہیں پھیلائی گئیں، پولیس پکڑ رہی ہے، پولیس تلاش کر رہی ہے۔ جو ہمارے نمائندے تھے مولانا مصعب صاحب، ان کا نمبر میں نے یوٹیوب پہ دیا تھا، کوئی پولیس نہیں پکڑ رہی ان کو۔ 2 منٹ لگنے تھے انجینئر صاحب کو ایک یوٹیوب پہ ایک اچھا سا محبت بھرا پیغام اپلوڈ کر دیتے، ٹھیک ہے جی موسٹ ویلکم مفتی صاحب، آپ تشریف لائیے، ہم تیار ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے، اور نمائندہ کا نمبر دیا، ہم ٹھیک ہے ہم ان سے رابطہ کر رہے ہیں اور ٹائم اور وقت طے کر لیں گے۔ اور ہم نے آپ کو یہ تو نہیں کہا تھا کہ کل ہی آپ بات چیت شروع کر دیں، آپ کے پاس ٹائم تھا، آپ 1 ہفتے کے بعد بات کر لیتے، آپ اتوار کو رکھ لیتے۔ لیکن جو ہوا دنیا کے سامنے، آپ کا تکبر اللہ نے خاک میں ملا دیا ہے، آپ کی باتیں بھی غلط ہوتی ہیں اور آپ کا اسٹائل بھی غلط ہوتا ہے، بہت ہی متکبرانہ اور فرعون والا آپ کا اسٹائل ہے جو اللہ نے آج انشاءاللہ خاک میں ملا دیا ہے۔ تو اب آپ یہ دعوے کہ میں بابی اور میں علمی اور میں کتابی اور میں بابوں کو نہیں مانتا، اور یہ ہر وقت جو نیگیٹیوٹی آپ پھیلا رہے ہیں، میں امید کرتا ہوں شاید وہ آپ اب چھوڑ دیں۔ پھر اپنے نمائندے کا جو نمبر تھا وہ آن تھا، ہر وقت آن رہا ہے، اور ان کی ویڈیو بھی آ سکتی ہے کہ یہ اس سے بھی بڑا جھوٹ ہے کہ وہ نمبر بند ہے۔ دائیں بائیں سے مرزا صاحب نے اپنے فالوور کو اور چینلوں کو تیار کیا کہ آپ دائیں بائیں سے یہ خبریں چلائیں کہ مفتی صاحب کے پیچھے پولیس لگ گئی ہے اور وہ فرار ہو چکے ہیں، جہلم چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں، وہ گلگت جا رہے تھے، جاتے جاتے انہوں نے یہ ریکارڈنگ کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پروپیگنڈا یہ بھی تھا کہ ان کا نمبر بند آ رہا ہے اور وہ کال اٹھا نہیں رہے۔ ہم نے سینکڑوں کالیں ریسیو کی ہیں، بلکہ جو مفتی صاحب کے فین تھے ان سے گزارش کر رہے تھے کہ آپ کال نہ کریں، کیونکہ اس وقت ہم کال کا انتظار کر رہے ہیں، شاید مرزا صاحب کی اکیڈمی میں سے کوئی کال آ جائے۔ لیکن جنہیں نہیں آنا تھا وہ نہیں آئے، اور مفتی صاحب اپنی بات مکمل کر کے حجت تام کر کے وہ واپس چلے گئے۔ کہ ہم نے یہ ساری باتیں 48 گھنٹے تک بڑے تحمل کے ساتھ سنی اور انتظار کرتے رہے کہ شاید مرزا صاحب کا آخری وقت تک کوئی کلپ اپلوڈ ہو جائے۔ لیکن بحمداللہ تعالی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری فتح نہیں، بلکہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فتح ہے۔ اور اب اس کو چاہیے کہ اپنے جھوٹ کے اوپر شرمندہ ہو کے توبہ طائب ہو، لوگوں کے سامنے آ کے رجوع کرے، رجوع کر لینا اسی بات کے اوپر۔ اگر یہ کہتا ہے کہ چلو دعوت فکر اس کو دے دی جائے، دعوت اصلاح ہماری طرف سے ہے کہ اپنے اس جھوٹ کے اوپر اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے معذرت کرے، اور اپنے یہ جو نعرے اور دعوے ہیں صحابہ کی توہین تنقیص کے اوپر، ان کے اوپر یہ رجوع کرے اعلانیہ، ورنہ علماء حق اس طرح اس کا تعاقب کرتے رہیں گے۔